کا ذکر رب نے قرآن میں کیا. ہم نے انتخاب اپنا کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. اب دونوں کا ذکر سورہ ہود میں ایک دو آیات کے فرق کے ساتھ 108 اور 106 کی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا. اب اس ماہ رمضان میں بھی جو بدبخت ہے وہ تو بدبخت ہے، اور جو بختوں والا ہے اس کو قرآن بجتا دیتا ہے، اور جو بدبخت ہے رب نے اس کی بھی سزا بیان فرما دی قرآن میں. اچھا، میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی، میں نے کہا کہ ہم ہر ایک اس چیز سے رک گئے جو رب نے حلال کی تھی. کھانا ہمارے لیے کیا تھا؟ سارے بولے. رک گئے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پینا کیا تھا؟ رک گئے اس سے اللہ کی رضا کے لیے. سامنے پانی ہے، سامنے کھانا موجود نہیں کھا رہا، حلال رشتے تھے ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. یہ سارے کام چھوڑنے کے بعد بس ذرا ضرب لگانی ہے تھوڑی سی، اس پہ آپ سمجھیے گا. یہ حلال کام چھوڑنے کے بعد کہیں ہم کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے. یہ حلال کام ہم کر رہے ہیں، کھانے پینے سے رک گئے، لیکن کہیں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو ہم نے حرام کیا تھا لیکن روزے میں ہم نے اس کو حلال کر دیا. آپ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کون سا کام جو اللہ نے حرام کیا ہم نے حلال کر دیا. جو اللہ نے حلال کیا تھا ہم نے ماہ رمضان میں حرام کر دیا. اب جو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے اس کو ہم نے کہیں رمضان میں حلال تو نہیں کیا. سنیے، کیا ہم نے جھوٹ تو ماہ رمضان میں نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی، کیا ہم نے کسی کا مال ناحق طریقے سے تو نہیں کھایا. بھائی لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے رب کے حقوق کی طرف آنے والے ذرا سوچ تو صحیح، ہمارے اندر کیا کیا وہ غلطیاں پائی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. دو عورتیں اور دو کی بارگاہ میں تشریف لائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. سنیے گا، اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں پر ہیں. آقا نے فرمایا کیا روزے میں ہو؟ عرض کیا رسول اللہ روزے میں. آقا نے فرمایا نہیں، ابھی تم گوشت کھا کے آئی ہو. عرض کی اللہ کے پیارے نبی ہم تو روزے کی حالت میں، ہم نے کچھ نہیں کھایا. آقا نے فرمایا نہیں، تم ابھی کچھ گوشت کھا کے آئی ہو. عرض کی اللہ کے ابھی نہیں. اچھا، آقا نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، ذرا الٹی کرو. انہوں نے الٹی کی نا تو الٹی میں گوشت کے لوتھڑے نکلے، خون نکلا. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا تم وہاں بیٹھ کر اپنے مسلمان دوسری عورت کی غیبت کر رہی تھی، اور غیبت کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گویا وہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا. یہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں بھائی کہ جو رب نے حلال کیا ہم نے اس کو حرام کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور جو رب نے حرام کیا ہوا کیا ماہ رمضان میں ہم نے اسے حرام کیا کہ نہیں کیا. اگر ماہ رمضان میں بھی ہمارے کوئی کام ہے تو پھر رمضان یہ نہیں کہتا بھائی بھوکا پیاسا رہنا، اور بہت ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ اکبر. رمضان کو ہمیں ایک راستے پہ چلانا چاہتا ہے کہ ہر اللہ کی رضا کے لیے تو حلال کو چھوڑ سکتا ہے، تو کیا اللہ کو پانے کے لیے تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا. اب قرآن نے ان لوگوں کا ذکر کیا. پہلے وہ لوگ جو شکی ہیں، بدبخت ہیں، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا جو ماہ رمضان میں بدبخت ہیں. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، نہیں بالکل نہیں بول رہا اس میں. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخی ہیں، جو دو قسم کے لوگ ہیں. فرمایا جو شکی ہیں، جو بدبخت ہیں وہ تو ہیں ہی دوزخی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. مولا پھر کیوں بدبخت ہوئے؟ کہا کہ انہوں نے میرے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے اپنا راستہ بنا لیا. پچھلے جمعے میں تھوڑی سی ضرب لگائی تھی تو پھر لگا رہا ہوں بھائی، ہم آسانی کے خواہاں ہیں، ہم عبادات میں چاہتے ہیں کمی ہو جائے، زیادتی نہ ہو.
روزہ 17 گھنٹے کا تو 15 کا ہونا چاہیے. تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، ہمیں 8 ملنی چاہیے. اللہ اکبر. ہم آسانی کی طرف جا رہے ہیں. سن کے جو نیک بخت ہے رب نے ان کی شان قرآن میں بیان کیا کہ سورہ ہود آیت نمبر 108 رب فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. یہاں جو بدبخت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بولے نہ، کیونکہ بدبختوں کی بات پہلے ہوگی. اب جو آپ ماشاءاللہ نیک بخت بیٹھے ہیں سارے، تو نیک بخت کی اس آیت پہ بولیں گے کیونکہ نیک بختوں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، ایک تو وہ ہیں جو بدبخت بن گئے، ایک تو وہ ہیں جنہوں کا بخت اچھا ہو گیا. مولا جو بدبخت ہیں ان کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے. مولا جو بختوں والے انہیں تو نے کیا اجر عطا فرمانا ہے. مولا جو تیرے بن جائیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا. اور مولا جو تیرے در سے دور چلے جائیں تیری ان کے لیے سزا کیا ہے. اور رب فرماتا ہے میرے بندے قرآن کو پڑھ تو صحیح نا. بندوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو بدبخت ہیں اور ایک وہ لوگ جو بختوں والے ہیں. مولا بدبخت کون ہے؟ فرمایا بدبخت وہ ہے کہ میری رحمتیں چماچم برس رہی ہیں پھر بھی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. میری رحمتوں کا نزول ہوا جا رہا ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کیے جا رہا ہوں. میری رحمت گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہے مگر وہ بدبخت غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کی بخشش بھی نہ کروا سکے. مولا پھر ان کی سزا کیا ہے. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ. فرمایا جو بدبخت بنے ان کا ٹھکانہ تو جہنم بن گیا. تو مولا جو تیرے بختوں والے ہو گئے، جو نیک بخت ہو گئے، ان کے لیے تیرا اجر کیا ہے. فرمایا جو میرے بن گئے، میری رضا کے لیے جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میری حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی میری رضا کے لیے چھوڑ دیا، میرے حرام کیے ہوئے کاموں کو بھی چھوڑ دیا. اب وہ جب نیک بخت بن گئے میرے قرآن سے بھی دل لگا لیا، مسجدوں کو بھی آباد کر لیا، دن کو روزہ بھی رکھ لیا، رات کو قیام بھی کر لیا. اب جب وہ نیک بخت بن گئے مولا پھر 2 اجر کی عطا فرماتا ہے. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. میرے بندے تو نیک بخت بن تو صحیح نا، تو بن تو صحیح نا. تیرے آنے میں دیر ہے، ہمارے لٹانے میں دیر نہیں ہے. خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے مارے مارے. بندے تو بہت زیادہ ہیں. یہاں جدھر دیکھیں آج فلاں ڈش بنانی ہے گھر میں روزہ افطاری کے وقت. اچھی بات ہے، ڈش بنائیں. کلوا واشربوا من رزق اللہ. ذرا گھر والوں کو آج صبح یہ بھی کہہ کے کبھی دیکھیں آپ کو تو آج شامی افطاری ٹائم میں پرساں 10 سپارے سارے پڑھنے تاکہ ایک قرآن ختم ہو گئے. آج افطاری کے وقت ہم نے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے. نہیں وہ پتہ ہے کہ وہ چھوڑو قاری صاحب بہن نہ انہوں کو قرآن پاک کو نہیں انہوں کو چاہے گی انسان. اب مدرسے میں بچے پڑھ کر انہوں کو چاہے گی انسان، خود نہیں پڑھنا. ہم نے وقت نہیں ملتا، یہ ڈیوٹی ہوتی ہے جناب جی. اے قاری صاحب ڈیوٹی، دکان کھولنی ہے فلاں فلاں. جی بڑے بڑے تاجر تھے، امام اعظم ان کا نام تھا، بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کام تھا. پتہ ہے کتنے قرآن پاک ماہ رمضان میں ختم کرتے تھے؟ 61 قرآن پاک وہ ماہ رمضان میں ختم کرتے تھے. جن کو قرآن سے محبت ہے آخو نا سبحان اللہ. کیونکہ اتنا بڑا امام ہے، فقہ بھی لکھنی ہے اور اتنا بڑا تاجر ہے. 61 قرآن پاک ماہ رمضان میں ختم. کاروبار نہیں کیا. اللہ اکبر. دن کو ایک قرآن ختم، ایک قرآن کا ختم رات میں نماز تراویح میں ہوتا تھا. اصل 1.5 سپارہ نہ سن سکنے جناب، قاری صاحب گوڑے دکھنے جناب.
میں کوئی تکلیف ہو جائے گیس سے تکلیف ہے کوڑے کٹ کھایا کرو نا جناب ادھر تو پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں گیس ہو جائے کرے صاحب وضو نہیں کھلنا دن طرح بھی 1.5 بار کس طرح کھل سکتا یہ پہلے بار نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے اچھا جو پہلی صف کے نمازی میں اکثر دیکھتا ہوں نا وہ گوڑے بھی خراب ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو پوچھے وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن سننے میں مزہ آتا ہے اور میں نے کہا بھائی ایک دفعہ تم اللہ کے لیے آؤ تو صحیح نہ کوئی اچھا قرآن کیا کہتا ہے کیونکہ میری بات ہو تو غلط ہو قرآن تو کچھ اور کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن تو کہتا ہے ہم ننزل من القرآن قرآن تو کہتا ہے ہم نے شفا نازل کی ہے اور ہم نے رحمت قرآن کی صورت میں ایمان والوں پہ نازل کی آج میرے مسلمان بھائی تجھے قرآن تراویح کے اندر اگر مزہ نہیں دیتا اگر تجھے قرآن کی تلاوت ہضم نہیں ہوتی تجھے مارکیٹیں آباد کرنے میں مزہ آتا ہے تجھے گھر میں نیوز اور خبریں دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو پھر دیکھ تو اپنے دل پہ ذرا ضرب لگا تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے ذرا دیکھ تو صحیح نا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کرتے اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے تھے کاروبار اپنی جگہ ہے اولاد اپنی جگہ ہے مگر رحمان اپنی جگہ ہے وہ ہے تو سب کچھ ہے اللہ اکبر نہیں بس کیا کرنا نہیں ہو تھک جلنا ہے بڑا جی میں صبح دکان بھی کھولنی ہونی کوئی بات نہیں خدا کے بندے ہیں ہزاروں بڑوں میں پھرتے مارے پر مجھ سے اور آپ سے بہتر لوگ ہیں اللہ اکبر خواب دیکھا عرض کی مولا تیرا جو خاص قرب والا بندہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ نے خواب میں دکھایا ایک تاجر ہے فلاں دکان ہے فلاں بستی میں وہ میرا مقرب بندہ ہے ذرا تاجر بھی سنیو فلاں بندہ فلاں بستی میں تاجر ہے وہ اللہ کا مقرب ہے اب وہ اللہ والے صبح اٹھے اس کی تلاش میں نکل گئے فلاں جو خواب میں نقشہ تھا اس کو دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد اس جگہ پر پہنچے سائڈ پہ ہو کے دیکھتے رہے پورا دن وہ بندہ کپڑا بیچتا رہا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جو اس نے ایسا کیا ہو کہ میں کہوں کہ یہ اللہ والا ہے کہ اس نے نفل پڑھی ہو اس نے تہجد پڑھے ہوں اس نے اشراق اور چاش پڑھے ہو نہ اچھا جب تک کسی بندے کے ساتھ بندہ ملے نہیں نہ کوئی لین دین نہ کرے تو بندے کی اصلیت پتہ نہیں چلتی اب وہ اللہ والے پریشان ہیں کہ بھائی کوئی ایسا عمل میں نے ظاہراً نہیں دیکھا جس کی وجہ سے یہ اللہ کا مقرب ہو اچھا گئے اس کے شام کا وقت تھا دکان بند کرنے لگا نا تو اس کے پاس سے دیکھ کہنے لگے کہ فلاں کپڑا مجھے چاہیے اب وہ تاجر جو تھا کپڑا بیچنے والا اس نے جو ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے بھائی میری آج کی جو ضروریات تھی وہ پوری ہو چکی ہیں اللہ کا مقرب بندہ رمضان ہمیں رحمان سے ملانے کا درس دیتا ہے اور رمضان ہمیں اللہ کی مخلوق کو جوڑنے کا درس بھی دیتا ہے اللہ اکبر تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کا مقرب بن جائے وہ کیا کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے اللہ اکبر اب لین دین شب شروع ہوا نا تو وہ کہنے لگے بھائی میں نے صبح سے لے کر شام تک اپنی ضروریات میں نے پوری کر لی ہیں اب وہ جو سامنے دکاندار ہے میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے اس نے کچھ بیچا نہیں ہے تم یہی کپڑا اسی کوالٹی میں اور اسی قیمت میں جا کر اس دکاندار سے لے لو اب جو کپڑا لینے والے تھے وہ بھی اللہ والے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جبہ و دستار ہو بڑی داڑھی ہو بڑی گاڑی ہو تو وہ اللہ والے ہوں بڑی تسبیح بھی ہاتھ میں ہو جی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تسبیحوں سے کام ہاں بنتا ہے مگر پہلے اس کا بنو تو صحیح نہ اللہ اکبر اب اللہ والے کہتے ہیں بس میں نے جب دیکھا نا اس کا یہ انداز کہ اس نے اپنی بات نہیں کی اس نے کہا میں نے کما لیا ہے میری ضروریات مکمل ہیں اب فلاں جو دکاندار ہے اس نے ابھی تک کچھ کمایا نہیں ہے
اس سے جا کر یہی کپڑا اسی کوالٹی اسی قیمت میں خرید لو. آپ کہتے ہیں بس یہ بات کہنی تھی، میں سمجھ گیا اس سے اللہ پیار اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، طریق اصلاح معاشرہ. تو ہم نے کہا ہم نے اپنی مرضی سمجھتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ مولویوں نے سب کچھ بنائی ہے تراویح. ماشاءاللہ اے نوجوان سارے راتی کی دنوں نے پوچھا جو لینا کروں کی دنوں نے راتی ہونا چاہیے تھا مسجدوں کو آباد کرنا. اللہ اکبر. ہم نے مارکیٹیں آباد کی صحیح رج کے. میں نے کہا کہ اگر آنکھوں میں حیا نہیں تھی تو پھر تو رب نے حرام کیا ہوا ہے کہ غیر محرم کو تو دیکھ، مگر تو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جائے مارکیٹ میں اور دن کو تو بھوکا رہے. تو بتا پھر رب نے جو حلال کیا تھا ہم نے اس کی رضا کے لیے حرام کر دیا، اور جو رب نے حرام کیا ہم نے اس کے لیے کیا کیا. اللہ اکبر. رات تھی رب نے بنائی آرام کے لیے، مگر ماہ رمضان میں فرمایا تم میری بارگاہ میں آؤ نا، ذرا قرآن پڑھو تو صحیح میری بارگاہ میں آ کے سرور اور سکون کتنا ملے گا. اللہ اکبر. تم قرآن والے تو بنو صحیح نا. سنیے قرآن والوں کی شان کیا ہے. میں نے کہا اب ماہ رمضان میں بہت سارے موضوع ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی، رحمان بھی، مخلوق بھی، اور پھر قرآن بھی، اور پھر رمضان بھی. اور کسی کے پاس سب کچھ ہونا، سب کچھ ہو، وہ کہتا ہے میں بڑے بختوں والا ہوں. تو اس سے بڑا بختوں والا مہینہ نہیں کہ اس میں قرآن بھی، رمضان بھی، رب کی رحمتیں بھی، دن کو روزہ بھی، رات کو قیام بھی، اور جو کچھ مانگو رب دیتا بھی. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں نا میری امت میں بڑی سخی ہیں. اللہ اکبر. میری امت کو جو دی گئی آج کی آقا وہ کون سی؟ فرمایا گیا ایک قرآن ہے، دوسرا رمضان ہے. موٹے لیے سبحان اللہ کی تیسری کوئی چیز نہیں. آقا نے فرمایا دو چیزیں بڑی سخی ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا بولو تو صحیح نا، ایک ہے رمضان اور ایک ہے رمضان اور ایک ہے مسجدیں خالی ہیں. بھائی پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اپنے زمانے کی، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ فجر کی نماز کے بعد ہماری مسجد میں جتنے بندے تھے وہ قرآن نہ پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ ہوتے تھے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. اب اگر ہم کسی سے پوچھا جائے تو اللہ ماشاءاللہ چند دوستوں کو چھوڑ کے کسی کو پوچھا جائے بتائیں جی ماہ رمضان میں کتنا پڑھیں، کہیں گے بس کہیں آدھا سپارہ ہو جائے جی. ادھر بینک بیلنس میں کتنا جی، اس ماہ رمضان میں کم از کم نہ جی صحیح کمانا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے جناب. تو نیکیوں کے بارے میں کیا سوچیں؟ ہاں کسی کی مجبوری ہے، تو شرعی مجبوری ہے وہ تو الگ بات ہے. نوجوان پوری رات موبائل پہ واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام سب دیکھتے رہیں گے. صبح نماز، اچھا ساری صحیح رج کے کھانے، پراٹھے شراٹھے مکھن میں کھانے، سحری کھا کے نا اتنے ہی سیر جلنا. بس ہم نے روزہ اس کو سمجھا ہے. اپنی نماز پڑھی کہ انسان نے کہا جی مسجد کی اساں قاری صاحب قرآن پڑھانے میں اور سورت بھی پڑھانا، مسئلے مسائل بھی دسنے میں چنگا کام تو نہیں نا جی، اساں ندر آئی ہونے جناب. صبح نوجوان سب سے پہلے بھاگتے ہیں ماشاءاللہ جی، کیوں جی مسئلے مسائل دسنے میں. آج شرعی مجبوری جس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ تو الگ بات ہے. پوری رات موبائل پہ تو چڑھا رہا لیکن تجھے کوئی نیند کی پرواہ نہیں آئی، صبح کے وقت نیند کی پرواہ آ گئی. تو آقا فرماتے ہیں دو چیزیں میری امت کو سخی عطا فرمائی گئی ہیں، ایک ہے رمضان اور دوسرا کیا ہے؟ بولو نا کیا؟ قرآن. سنیے پھر شان کی ہے. آقا فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، قرآن بھی آئے گا، رمضان بھی آئے گا. ابھی بھی دن ہے، پہلا عشرہ رحمت والا گزر چکا ہے، پتہ نہیں ہوگا اگلے دو عشرے بھی گزر جائے، پتہ نہیں لگے گا. ابھی بھی غفلت کی نیند میں ہم. آقا فرماتے ہیں جو ماہ رمضان پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. یہ تو خوش نصیبوں کو ماہ رمضان ملتا ہے بھائی. آقا فرماتے ہیں پہلا عشرہ رحمت والا گزر چکا ہے، بس ایک دو دن، وہ بھی کسی ایک دو دن نہیں ہے نا، وہ بھی گزر جائیں گے.
پھر اگلا جمعہ ہم پڑھیں گے تو پتہ نہیں وہ دوسرا عشرہ بھی اینڈ پہ ہوگا، پر اسی طرح گزر جائے گا ماہ رمضان۔ تو آقا فرماتے ہیں دونوں چیزیں بڑی سخی عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، افسوس میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پتہ لگے ہمیں، کتنے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی ماہ رمضان میں مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنے لوگوں کو بائی فیس، بائی نیم، بائی ایڈریس میں جانتا ہوں مسجد میں نہیں آئے، پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں، یا قریب رہنے کے بعد بھی اگر مسجد میں نہ آ سکے، نماز 5 وقت کی نہ پڑھ سکے، دور بھی ہو یا نزدیک بھی ہو۔ تو میں بتائیں نا قرآن پہ کیا کہتا ہے، 2 گروہ، ایک شکیوں والے اور ایک ہے سعیدوں والے، تو ہم نے اپنا نام کس میں لکھوانا ہے؟ اب آقا فرماتے ہیں 2 وہ عشر کے میدان میں جمع ہوگا، قرآن بھی رمضان بھی۔ اللہ اکبر۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قرآن بھی اور ماہ رمضان بھی دونوں عشر کے میدان میں آئیں گے، اب دونوں آ کر میرے امتی کی سفارش کریں گے، قرآن بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ عرض کی صحابہ نے رسول کس طرح؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے میرے صحابہ، قرآن کو بھی میرا رب نور عطا فرمائے گا اور رمضان کو بھی میرا رب نور عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا قرآن بھی رمضان بھی، دونوں ماہ رمضان اور قرآن دونوں جمع کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ رمضان کہے گا مولا ہم نے تیرے بندے کو تیری رضا کے لیے پورا دن کھانے پینے سے، ہر حلال کام سے روکا رکھا۔ اب قرآن بولے گا یا الہ العالمین اب دن کو تیرے بندے نے روزہ بھی رکھا، رات کو تیرے بندے کو ہم نے مولا تیری بارگاہ میں کھڑا رکھا ہے، بستر سے ہم نے جدا رکھا ہے، تیری قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا، رات کو نماز میں قرآن بھی سنتا رہا، مولا رات کو قیام کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا رہا، مولا تیرے بندے کو ہم نے ہر جائز کام سے روکا تھا، مولا ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جس نے ہم کو پہچانا تھا دنیا میں جس نے ہمیں دنیا میں پہچانا تھا، مولا ہم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب رب فرمائے گا اے قرآن اور اے رمضان جاؤ نا عشر کے میدان میں صفوں میں چکر لگا دو، جس نے تمہارے حقوق پہچانے تھے اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ قرآن پڑھنے والا قرآن نازل سی مرکیٹ جلسہ اور سنگیت وہ نال آئی نا تمہارے نال انہیں بڑا مزاج نا تو انہیں نال تو میری ٹلو بننی ہے جس کے حشر کے میدان نہ جس طرح قرآن اسی جس طرح حشر کے میدان میں رمضان چل رہا ہوگا تو شانوں والے تو وہ ہیں نا، تو نیک بخت تو وہ لوگ ہیں۔ ابھی بھی دن ہے اور تھوڑی سی بس کوشش کر لے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ